بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم نے دوسرا چیپٹر شروع کرنا ہے. سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارا جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم. پہلا چیپٹر تھا ہمارا برصغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم. اب دوسرا ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم. مسلمانوں کی حکومت جب ختم ہوئی ہے برصغیر میں تو اس انگریز جو تھے اس کے بعد برصغیر پر قابض ہو گئے، اور قابض ہونے کے بعد پھر انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا، مسلمانوں کے نظام تعلیم کو بدلنے کی کوشش کی. ان کا خیال تھا کہ جب تک ہم اپنا نظام تعلیم نافذ نہیں کریں گے ہم مسلمانوں کو ذہنی طور پر تبدیل نہیں کر سکتے. ذہنی طور پر غلام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہمارے نظام تعلیم کے تحت جو ہے وہ علم حاصل کریں. مسلمان کیا، برصغیر کے تمام لوگ جتنی بھی یہاں آبادیاں تھیں جس میں مسلمان بھی تھے، ہندو اور مسلمان یہ تو دو بڑی اکثریت کی جماعتیں تھیں، اس کے علاوہ اور جماعتیں بھی موجود تھیں. تو پہلا نمبر ہے اس میں تعارف کا، کہ برطانوی نظام تعلیم جب شروع ہوا تو کیا انہوں نے جو ہے وہ انٹروڈکشن دیا. انگریز مورخین اور ذمہ داران حکومت اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دور میں برصغیر میں تعلیم عام اور مفت تھی. اب دیکھیں کچھ باتوں کا اعتراف آپ کو ان کے تعارف میں ملے گا اور وہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے زمانے میں نظام تعلیم جو تھا وہ کیسا تھا. مسلمانوں نے پورے برصغیر میں تعلیم کو جو ہے وہ متعارف کرایا، اور جگہ جگہ جو ہے وہ مدارس، اور پھر یہ کہ بغیر کسی فیس کے مدرسے قائم کیے کہ استاد کتنی نیتی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھاتے تھے، اور کتنا جو تھا وہ جو ہے وہ علم پھیلا تھا مسلمانوں کے دور میں. تو انہوں نے اس چیز کا سب سے پہلے اعتراف کیا کہ برصغیر کے دور، مسلمانوں کے دور میں برصغیر میں تعلیم مفت اور عام تھی، معیار تعلیم بلند تھا اور تعلیمی سہولتیں وافر تھیں. یہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ایسے ہی چلا تھا. مسلمانوں نے معیار تعلیم کو بھی بلند رکھا اور تعلیمی سہولتیں جو ہے وہ وافر مقدار میں طلبہ اور استاد دونوں کو دی گئیں. سر تھامس منرو کی 25 جون 1822 کی رپورٹ پہلی اہم دستاویز ہے جس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ مدراس کے صوبے میں ہر 500 افراد کی آبادی کے لیے ایک اسکول موجود تھا. یعنی جہاں طلبہ کی تعداد 500 ہوگی وہاں پر ایک اسکول، 500 افراد کی آبادی میں جو ہے وہ ایک اسکول تھا. یہ افراد کی آبادی. اب اس میں پڑھنے والے لوگ جو ہے وہ کتنے ہیں، طلبہ کی تعداد کتنی ہے، یہ 100 نکلتی ہے، 150، 200، 300 جتنی بھی اس میں سے جو ہے وہ پڑھنے والے لوگ نکل آئیں گے. تو دیکھیں اب بھی اگر ہم اپنے ملک کا اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی یافتہ جو ہے وہ دور میں آ گئے ہیں اور بڑی ترقی ہم نے کر لی ہے، تو ہمیں اب بھی 500 کی آبادی کے اوپر ایک اسکول جو ہے وہ نہیں ملتا، جو کہ اس زمانے میں آج سے 1822 میں یہ رپورٹ جو ہے وہ جاری ہوئی، اور اس سے بھی پہلے مسلمانوں نے جو ہے وہ تعلیم کی طرف اتنی توجہ کی تھی. اور آبادی کے 1/3 لوگوں کو اسکول کی سہولت دستیاب تھی. بامبے میں تعلیم کی وسعت کے بارے میں RV پرولیکر لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب اتنا ہی ہے جتنا یورپی ممالک میں. یعنی 1822 کی یہ رپورٹ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ان کے مورخین لکھ رہے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں کہ معیار تعلیم بلند تھا، تعلیمی سہولیات وافر مقدار میں تھیں، اور اور وہ کہتے ہیں کہ علم کا یا پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب اتنا تھا برصغیر میں جتنا کہ یورپی ممالک میں. وہ یورپی ممالک جن کو آج ہم بڑی حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہت زیادہ ترقی کی دوڑ میں آگے ہیں، تو اس ترقی کی دوڑ میں تو ہم خود پیچھے رہ گئے. ہم نے اپنے علم کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا، اس کی طرف ہم نے وہ توجہ کرنا چھوڑ دی جو برصغیر میں مسلمانوں کے ادوار میں تعلیم کی طرف توجہ ہوئی تھی. اور تقسیم پاکستان کے بعد جو ہے وہ مسلمان تو اپنے مسائل میں الجھ گئے، اپنی سیاستوں میں جو ہے وہ لگ گئے، اور اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے وہ ہمدردی اور وہ ایمانداری نہ دکھائی جو کہ ہمیں دکھانی چاہیے تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں جتنی تعلیم اس وہ زمانے میں موجود تھی اتنی ہی برصغیر میں جو ہے وہ لوگوں کے اندر تعلیم موجود تھی، پڑھے لکھے لوگ ان کے برابر تھے. صوبہ بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت کے متعلق سب سے زیادہ مفصل رپورٹ ایک عیسائی مبلغ ولیم ایڈم نے تیار کی. رپورٹ کے مطابق انگریزی حکومت کے آغاز کے وقت صوبہ بنگال اور بہار میں 5 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 1 لاکھ اسکول موجود تھے. یعنی ایک صوبہ بنگال اور بہار دو جگہوں پر 5 سے 10 سال کی عمر کے، یعنی پرائمری سطح کے آپ کہہ لیں کہ 1 لاکھ اسکول موجود تھے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج سے کتنی صدیاں ہم جو ہے وہ پیچھے جائیں
تو ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ تب پرائمری سطح پر 2 جگہوں پر مدراس اور بہار، ان 2 صوبوں میں وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ اسکول موجود تھا، جن میں پڑھنے لکھنے اور ابتدائی حساب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ پنجاب کے متعلق مسٹر آرنلڈ کی رپورٹ ہے کہ تعلیم یہاں عام ہے، مسلمان، ہندو اور سکھ سبھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، البتہ اساتذہ سب جو ہیں یہ مسلمان ہیں۔ ہندو، مسلمان اور سکھ، یہ 3 بڑی طاقتیں تھیں، یا ہم کہہ لیں کہ آبادی کے لحاظ سے یہ 3 جو ہے وہ بڑی ہمارے پاس جو تھے وہ آبادیاں تھیں۔ تو ان میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سبھی کے سبھی تعلیم حاصل کرتے تھے، مسلمان جو تھے اساتذہ مسلمان تھے، استاد سبھی جو تھے وہ مسلمان تھے، وہ سکھوں کو بھی پڑھاتے تھے، وہ ہندوؤں کو بھی پڑھاتے اور مسلمانوں کی تعلیم بھی جو ہے ان کا بھی بندوبست کرتے۔ بیشتر اساتذہ بغیر کسی معاوضے کے تعلیم دیتے۔ یہ مدارس اوقاف کی آمدنی سے چل رہے تھے۔ اوقاف آپ سمجھتے ہیں جہاں لوگ اپنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں، تو یہ محکمہ جو ہے زکوٰۃ سے، خیرات سے، صدقات وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب سے یہ محکمہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ ساری چیزیں کلیکٹ ہوتی ہیں۔ جیسے ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ بینکوں وغیرہ میں جب کٹتی ہے تو پھر یہ اوقاف میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی مزارات کی آمدنیاں وغیرہ یہ بھی سب جو ہے یہ اوقاف میں جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ اس کو ویلفیئر کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے۔ لڑکیوں کے لیے الگ اسکول ہیں۔ سر ولیم ہنٹر نے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق لکھا کہ ملک پر ہمارے قبضے سے پہلے مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ علمی اعتبار سے بھی ہندوستان کی بڑی قوت تھے۔ ہم دیکھیں کہ انگریز برصغیر پر قابض ہو گئے، اس کے بعد اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے قبضے سے پہلے مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ علمی اعتبار سے ہندوستان کی سب سے بڑی قوت تھے۔ ان دونوں اعتبار سے مستحکم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے 750 سال تک جو ہے وہ حکومت کی، اور آخری زمانے میں آ کر مسلمان سیاسی انتشار کا شکار ہو گئے، اپنی عیاشیوں میں اور ان چیزوں میں لگ گئے، اور ان کے بھروسے جو تھے وہ پھر دوسرے لوگوں پر اور نااہل لوگوں پر ہونا زیادہ ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا، آخری بادشاہ جو تھا اس کو انگریزوں نے نظر بند کر لیا۔ پھر انگریز جو تجارت کی غرض سے آئے تھے اور آہستہ آہستہ تمام جو تھے وہ شعبوں میں پھیلنا شروع ہو گئے، تو مسلمانوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ان کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرنا شروع کر دیا۔ جب ہم اپنے پڑھے لکھے اور اپنے ارد گرد ایماندار لوگوں کو چھوڑ کر دوسروں کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہماری حکومتوں کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے ذاتی مفادات میں لگ جاتے ہیں۔ یہی کچھ جو ہے یہ آخری بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی جو تھی وہ امپائر کھو دی، اور اپنی حکمرانی اور بادشاہت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی، اور انگریز جو تھے وہ اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ وہ قوم جو صرف تجارت کرنے آئی تھی، دیکھیں کہ پورے ہندوستان کے اوپر پھر 100 سال تک اس نے حکومت کی، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بہت بڑی جو تھی وہ ناکامی تھی۔ ان کا نظام تعلیم وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ کی ذہنی تربیت دیتا تھا۔ ولیم ہنٹر کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اور علمی اعتبار سے مسلمان بڑی قوت تھے، اور جب انہوں نے اپنی سیاست کو بھی کھو دیا اور اپنا علمی وقار بھی جو ہے وہ کھو دیا، تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نظام تعلیم مسلمانوں کا اعلیٰ درجے کا تھا، اور یہ ہندوستان کے دیگر تمام تعلیمی نظاموں سے بدرجہ بہتر نظام تعلیم تھا جو مسلمانوں نے اپنی کوششوں سے وضع کیا، اور پھر آخری بادشاہوں نے جو ہے وہ اپنی نااہلیوں اور اپنی عیاشیوں کی وجہ سے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھو دیا۔ تو ان مختلف رپورٹوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ انگریزوں نے جس وقت برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا، اس وقت مسلمان نظام تعلیم اپنے عروج پر تھا۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جہاں مدرسہ موجود نہیں تھا، یعنی شہروں میں تو تعلیم کا بندوبست آئی تھا، کوئی دیہات، کوئی گاؤں، کوئی قریہ قصبہ ایسا نہیں تھا جہاں مسلمانوں نے جو ہے وہ تعلیمی مدارس قائم نہیں کیے۔ تو انگریز برصغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے آئے اور بالآخر اس ملک کے حکمران بن گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت سے زیادہ ایک نمایاں سیاسی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر لی۔ ظاہر ہے جب وہ حکمرانوں کے وہ بہت زیادہ قریب تر ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ حکمرانوں کے اندر تو یہ کمزوریاں موجود ہیں اور ہمارے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرنے لگ گئے ہیں، اور مختلف شعبے انہوں نے جو ہے وہ اپنے تسلط میں جو ہے وہ کر لیے، تو پھر حکمران جو ہے وہ کیا کر سکتے؟ جب شعبہ ہی جو ہے وہ آپ غیروں کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تو پھر آپ حکمرانی جو ہے وہ کس کے اوپر کریں گے؟ تو ہم حکمران اسی وقت مضبوط ہو سکتے ہیں جب
ہمارے انڈر کام کرنے والے جو شعبے ہیں ان میں ہمارے ہی جو ہے وہ ملک کے ایماندار لوگ جو ہے وہ کام کریں گے، تب ہی ملک جو ہے وہ بہتری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے وہ یہی کچھ کیا، انہوں نے پھر اپنی سیاسی حیثیت جو تھی وہ مضبوط کرنا شروع کر دی، اور 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد یہ ایک حکمران طاقت بن کر جو تھا وہ ابھرا۔ انگریز جنگ پلاسی کے بعد جو تھی وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر انہوں نے جو ہے وہ شکست دی، اور انگریز جو تھے یہ حکمران طاقت بن کر ابھرے، اور 1765 میں مغل حکمران شاہ عالم نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کا انتظام جو تھا یہ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ ظاہر انگریز سیاسی طور پر مضبوط ہو چکے تھے، انہوں نے جو ہے وہ مختلف شعبے اپنے تسلط میں کر لیے تھے، تو پھر بادشاہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی جو ہے وہ پوزیشن کھونا شروع کر دیتا ہے۔ تو خود اپنے ہاتھوں سے آپ دیکھیں کہ شاہ عالم نے جو ہے وہ بنگال، بہار اور اڑیسہ جو تھے، یہ 3 بڑے صوبے جو تھے ان کا انتظام و انصرام انگریز کو دے دیا کہ آپ جو ہے وہ اس کا انتظام چلائیں۔ جیسے ہم کر دیں کہ ہم سے انتظام سنبھالنا نہ جائے تو ہم پنجاب کا انتظام جو ہے وہ باہر سے کسی، ظاہر اب ہمیں بھی اپنی بیرونی طاقتیں یہاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ چائنا کتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں انوالو ہے، تو ہم اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ پنجاب ہم سے نہیں چل رہا، ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ اچھی سیاسی طاقت نہیں ہے، تو کیا ہوگا، ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ جبکہ ہمارے اندر جو ہے وہ اچھے لیڈر موجود ہیں اور ایماندار لوگ بھی موجود ہیں، تو ہم اپنوں کو چھوڑ کر جب دوسروں کے اوپر اعتماد زیادہ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی کہہ لیں کہ اپنی پوزیشن کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کمپنی کی حکومت 1857 تک پھر جو ہے وہ قائم رہی، اور بعد میں 1858 میں حکومت برطانیہ نے برصغیر کے تمام معاملات جو تھے یہ براہ راست خود سنبھال لیے، اور برصغیر پاک و ہند پر جو ہے وہ 1947 تک پھر راج قائم رہا۔ اور پھر آہستہ آہستہ 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی ہے، مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے، تو آزاد تو نہیں کروا سکے تھے، لیکن اس کے بعد پھر سر سید احمد خان کی تحریکیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک مدرسہ بنایا تھا، پھر وہ اسکول جو ہے وہ بنا اور کالج بنا، اور یہاں پر پھر لوگوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ یہ پہلے بھی میں نے پیچھے آپ کو بار بار بتا چکی ہوں کہ مسلمانوں نے پھر تعلیم سے جو ہے وہ لوگوں نے ڈر کے مارے اپنے بچے نکالنے شروع کر دیے تھے اداروں سے۔ ظاہر انگریزوں نے اپنا نظام تعلیم نافذ کر دیا تھا کہ یہاں پر انگریزی جو ہے وہ پڑھائی جائے گی، اور انہی اداروں کو جو ہے وہ گرانٹ ملے گی جہاں پر بچوں کو انگریزی تعلیم دی جائے گی، اور جہاں انگریز جو ہے وہ استاد ہوں گے۔ تو یہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے 1813 کا ایکٹ اور ووڈ ڈسپیچ وغیرہ، یہ ساری ڈیٹیل آگے چل کر آئے گی۔ تو برصغیر میں پھر 1947 تک انگریزوں نے اپنا راج جو ہے وہ قائم کیا۔ اگر 1757 سے لے کر 1947 تک کے اس دور کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلی اہم بات جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ کمپنی اور برطانوی حکومت کے ادوار میں تعلیمی نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ ایک تسلسل تھا۔ ان کو سیاسی حیثیت سے 1857 ایک اہم موڑ ہے، لیکن حکومتی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ دوسری نمایاں بات یہ ہے کہ جو تعلیمی پالیسی کمپنی نے وضع کی اس پر مکمل عمل درآمد برطانوی حکومت کے دور میں ہوا۔ پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا، پھر 1857 کے بعد جب انہوں نے مکمل طور پر جو تھا وہ حکومت کو جو ہے وہ کمزور کر کے آخری بادشاہ کو جو ہے وہ معزول کر دیا، اور براہ راست جو ہے تھا وہ حکومت اپنے کنٹرول میں جو ہے وہ کر لی، تو برطانیہ نے جو ہے وہ براہ راست پہ ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی تھی۔ یعنی خود تو وہ جو بادشاہ یہاں نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو اپنے آگے بادشاہ بھیجے تھے وہ یہاں حکمرانی کر رہے تھے، لیکن کمانڈ کہاں تھی، یہ برطانیہ میں، برطانوی لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یعنی کہاں سے بیٹھ کے برطانیہ جو ہے وہ برصغیر کے اوپر حکومت کر رہا تھا۔ اس لیے برصغیر کے لیے بنائی جانے والی انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کے فکری رجحانات جو ہیں یہ ہمیں پڑھنے پڑیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز جو ہے یہ کیسے ہوا، اور پھر کون کون سی تعلیمی پالیسیاں انہوں نے جو ہے وہ دیں جنہوں نے مسلمانوں کو تعلیم سے جو ہے وہ دور کیا، اور جب مسلمان تعلیمی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے بالکل جو ہے وہ پست اور مسخ ہو گئے، تب جو ہے وہ انگریزوں نے کھل کھلا کر پھر ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر مسلمان دوبارہ تعلیم کی طرف آئے، اور تعلیمی رجحان جو ہے وہ برصغیر میں ہوا، مسلمانوں نے علم حاصل کیا، پھر سیاسی شعور آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جو ہے وہ ایک قائد کو جو ہے وہ بھیج دیا، اور کیسے 40 سال تک پھر ہماری آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک علیحدہ خطہ جو ہے وہ دیا جہاں ہم اپنی زندگیاں آزادی کے ساتھ قرآن اور سنت
اور دین کے مطابق جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور اس کے اوپر کسی کا کوئی جو ہے وہ جبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح سے قائم و دائم اور سلامت رکھے، اور اس کو ایماندار حکمران بھی جو ہے وہ عطا کرتا رہے، اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے، آمین۔ اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ لوگ یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔